الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق اللہ العظیم. تو اس کے ساتھی نے جو اس سے گفتگو کر رہا تھا اس سے یوں کہا کہ کیا تو اس رب کا انکار کرتا ہے، اس کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتا ہے جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر اس نے تجھ کو مکمل مرد بنا دیا. لیکن میں تو یوں کہتا ہوں کہ وہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں. اور جس وقت تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو کیوں نہ تو نے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہا؟ کیوں نہیں کہا کہ اگر تو مجھے اپنے سے زیادہ کم مال والا اور کم اولاد والا دیکھتا ہے پس عنقریب میرا پروردگار مجھے تجھ سے بہتر، تیرے باغ سے بہتر باغ عطا فرمائے گا اور تیرے اس باغ پر آسمان سے آفت نازل فرما دے گا تو وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے گا. یا اللہ رب العزت اس باغ کے پانی کو سکھا دے گا کہ پھر تو اس کے لیے پانی کو تلاش نہیں کر پائے گا، اور اس باغ کے پھلوں کو مصیبت گھیر لے گی، یا اس باغ کے پھلوں کو مصیبت نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو اس باغ میں اس نے جتنا مال خرچ کیا تھا تو اس سلسلے میں وہ افسوس کی وجہ سے اپنے ہاتھ دانتوں کے درمیان ملنے لگا، جبکہ اس کا باغیچہ اپنی چھتریوں کے بل گر چکا تھا اور وہ یوں کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا اور کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے نہیں آئی اللہ رب العزت کے علاوہ، اور اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں. یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تمام تر بادشاہت حکومتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ رب العزت ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور بدلے کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں. اللہ رب العزت نے کفار مکہ کو ان کے دنیا اور دنیا کے اسباب سے دل لگانے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے 2 بھائیوں کا واقعہ ان کے سامنے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اس واقعے سے بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کے اسباب کی بے ثباتی اور ان کی فنائیت کو بتانا مقصود ہے کہ بھئی دنیا اور دنیا کے اسباب کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے مالداروں کو یہ پیغام دیا ہے کہ مالداروں کو چاہیے کہ ان کے پاس جو مال ہے زیادہ بھروسہ نہ کرتے اس مال پر کیا کرے؟ زیادہ بھروسہ نہ کرے کہ وہ آن میں کیا ہو جاتا؟ ختم ہو جاتا، فنا ہو جاتا. جیتی جاگتی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ کل کچھ اور تھے، آج کچھ اور ہے. بات سمجھ نہ رہی؟ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے 2 بھائیوں کا واقعہ ذکر فرمایا
کہ ایک بھائی بہت مالدار تھا، اس کے پاس باغیچے تھے اور اس باغیچے کے اندر انگور کے درخت تھے، کھجور کے درخت تھے، اور اس کے علاوہ بھی سونا اور چاندی اور ہیرے جواہرات بہت سارا مال و دولت تھا اس کے پاس۔ تو وہ اپنے ایک غریب بھائی، اس کا ایک بھائی تھا، وہ غریب تھا، مال و اسباب کے اعتبار سے کم تھا اس کے مقابلے میں۔ تو ایک مرتبہ اپنے بھائی سے گفتگو کرتے ہوئے وہ کہنے لگا کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، اور میرے پاس ایسا ہے ویسا ہے، اور یوں کہتے کہتے کہنے لگا چلا میں تیرے کو اپنے باغ دکھاتا ہوں۔ کیا کہنے لگا؟ ہاں میں آج تجھے اپنے باغ کی سیر کراتا ہوں۔ پھر وہ اپنے باغ کے اندر لے گیا اور کہنے لگا دیکھو یہ انگور ہے، یہ کھجور ہیں، اور یہ میرا باغ، اس کے درمیان میں نہر جاری ہے، یہ ایسی ہیں یہ ویسی ہیں، بہت اکڑ کے ساتھ اور فخر کے ساتھ اپنے بھائی سے کہنے لگا۔ تو اس کے بھائی نے اس کو نصیحت کی، اس کے بھائی نے اس کو کیا کی کہ وہ سچا پکا مسلمان تھا وہ، اور یہ ناشکرا کافر تھا۔ یہ دوسرا بھائی کیا تھا؟ ناشکرا کافر تھا۔ دوسرا جو فقیر تھا، کمزور تھا، مالی اعتبار سے کمتر تھا، اس کے مقابلے میں وہ سچا پکا مسلمان تھا۔ اب وہ اس کو نصیحت کر رہا ہے، اس کے متکبرانہ جملوں کو بھی اللہ رب العزت نے نقل فرمایا، پھر ان جملوں پر اس کے بھائی نے جو اس کو نصیحت کی، اس نصیحت کو بھی اللہ رب العزت نے نقل فرمایا، اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اس نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے تو قال له صاحبه وهو يحاوره، وہ اپنے بھائی سے گفتگو کر رہا تھا اور گفتگو کرتے ہوئے اس کو نصیحت کی کہ اکفرت بالذی خلق، کیا تو اپنے اس پروردگار کے سلسلے میں ناشکری کر رہا ہے کہ جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا۔ پہلا ہی جملہ کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی اس کو احساس دلایا کہ تو مٹی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کیا احساس دلایا اس کو کہ تو مٹی کے سوا اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھی۔ وہ یوں کہہ سکتا تھا بھائی تیرا مال و دولت ختم ہو جائے گا، تیری زمین و جائیداد ختم ہو جائے گی، بجائے اسباب کی نفی کرنے کے اس نے اس کی ذات کی نفی کروائی۔ ٹھیک ہے، آدمی اپنی ذات کے تعلق سے کیا بن جاتا ہے گا؟ ایشور خواہ بن جاتا ہے، بہت اونچا سمجھنے لگتا ہے اپنے آپ کو۔ اس لیے آدمی کو اپنی برائی سمجھ میں نہیں آتی، اپنی غلطی آدمی کو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ اوروں کی بری بات تو بات ہی نہیں تم کو، مگر اپنی برائی نظر آتی نہیں تم کو، ایک کہاوت ہے۔ تو آدمی کو کبھی اپنی برائی نظر نہیں آتی۔ تو اس کے بھائی نے جو اس کو نصیحت کی، نصیحت کا پہلا جملہ آپ دیکھیے، نصیحت کا پہلا جملہ کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب، کہ کیا تو اس پروردگار کا انکار کرتا ہے کہ جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا؟ یعنی تیری حیثیت کیا ہے؟ مٹی ہے، بلکہ مٹی سے بھی کہیں گزری ہے کہ تو مٹی کا محتاج ہے، کہ تجھے مٹی سے پیدا کیا گیا۔ مٹی کو تجھ سے نہیں پیدا کیا اللہ رب العزت نے، بلکہ تجھ کو مٹی سے پیدا کیا۔ پتہ چلا تو اپنی ذات کے اندر مٹی کا بھی محتاج ہے۔ بات سمجھنا ہے، جیسے ایک مکان بنانا تو مکان کے اندر ضرورت کس کی پڑتی ہے؟ اینٹ کی، کپچی کی، ریت کی، سیمنٹ کی، اس کی ضرورت پڑتی ہے نا۔ تو کیا کہا جائے گا کہ بھائی مکان کو ضرورت ہے کھڑے ہونے کے لیے اینٹ کی، مٹی کی، سیمنٹ کی۔ بات سمجھنا رہے، یہ تھوڑی کہیں گے کہ اینٹوں کو ضرورت ہے مکان کی۔ تو جملہ بھی کتنا بہترین استعمال فرمایا اللہ رب العزت کہ تو اس پروردگار کا انکار کرتا ہے جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی بالکل اس کا جتنا تکبر تھا اور وہ جتنا اونچے لیول پہ اڑ رہا تھا، تو ایک ہی جملے میں اس کا جتنا بھی تکبر تھا سب چکنا چور ہو گیا، ایک ہی جملے میں۔ ایک ہی جملے میں جیسے ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک اللہ والے ایک بہت بڑے مالدار کے پاس گئے، بہت بڑا مالدار، یعنی بہت بڑا اس کا کاروبار، بہت لمبی چوڑی تجارت، اور وہ تھے اللہ والے۔ اب وہ اللہ والے اس کو دین کے احکام سمجھانے کے لیے گئے، زکوٰۃ وغیرہ کے تعلق سے جو احکامات نافذ ہیں شریعت میں، اس کو سمجھانے کے لیے گئے۔ تو اب اللہ والوں کا انداز دیکھیے، وہ اس کے پاس جو اسباب ہیں اور اس کی زندگی کا جو رہن سہن کا انداز ہے اس سے متاثر نہیں ہوئے، اور اس سے جا کے انہوں نے کہا مجھے بھی کتنا کما لیتا ہوں۔ کیا کہا اللہ والوں نے؟ کتنا کما لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا اپنا یہ ہے وہ ہے، تو اتنے عجیب انداز سے کہا بس اتنا ہی ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ یعنی وہ جس انداز میں ان کو گنا رہا تھا نا کہ میری یہ فیکٹری ہے، میرا یہ کارخانہ ہے، میرے پاس یہ گاڑی ہے، وہ گاڑی ہے، تو وہ جتنا بھرپور انداز میں اور جوشیلے انداز میں کہہ رہا تھا نا میرے پاس یہ، میرے پاس وہ ہے، تو وہ اللہ والوں نے اتنے ہی گرے ہوئے اندازوں کو جتنا ہی ہے۔ بات سمجھ نہ رہی ہے؟ اللہ رب العزت کا انداز دیکھیے
وہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس ایسا باغ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، اور میں تو تیرے مقابلے میں مال کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوں، اور میرے پاس تو بندے بھی بہت ہیں. کیا ہے میرے پاس؟ بندے، یعنی مددگار میرے پاس بہت ہے. تو وہ اس نے جو اپنی نصیحت سے پہلا جملہ استعمال فرمایا، تو پہلے جملے سے اس کی جو متکبرانہ شان تھی اس کو چکنا چور کر دیا، پہلے جملے سے ہی، کہ کیا تو اپنے اس پروردگار کا انکار کرتا ہے جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا. اور پھر دوسرا جملہ کیا ارشاد فرمایا، ثم من نطفۃ، پھر ناپاک منی کے قطرے سے پیدا کیا. کیا حیثیت رہ گئی تیری؟ ناپاک منی کے قطرے سے پیدا کیا. اور پھر تیسرے جملے میں ارشاد فرمایا ثم سواک رجلا، کہ یہ دو مرحلے سے تو گزر کر پھر اللہ رب العزت نے تجھے کیا بنایا؟ یہ صحیح تعلیم مرد بنایا تیرے کو. تو یہ مرد بنانے کے پیچھے جو کارگزاری ہے وہ کس کی کارگزاری ہے؟ مٹی کی اور منی کی کارگزاری. کس کی کارگزاری ہے؟ مٹی اور منی. گویا کہ تیرا حاصل کیا ہے؟ تیرے جسم کا اور تیری صلاحیت کا اور تیرے دماغ کا اور تیرے دل کا اور تیری طاقت کا اور تیری قوت کا اور تیرے گھمنڈ کا، تیرے فخر کا، تیرے تکبر کا، سب کا کل ملا کر حاصل کیا نکلا؟ مٹی، منی کا قطرہ، ناپاک منی کا قطرہ، کہ جسم پہ لگ جاوے تو دھونا واجب ہے، اس کے ساتھ نماز نہ ہوئے. تو اللہ رب العزت تو بہرحال بے نیاز ہے، اللہ الصمد. اللہ رب العزت تو کیا ہے؟ بے نیاز ہے. اللہ رب العزت کے سامنے اچھے اچھوں کا تکبر کیا ہو جاتا ہے؟ چکنا چور ہو جاتا ہے. شیطان دیکھو بڑا متکبر بن کے اللہ کے سامنے ڈٹ گیا تھا، تو اللہ رب العزت نے بھی کیا کہا؟ فخرج، نکلو یہاں سے. تکبر تو چلتا ہی نہیں اللہ رب العزت کے یہاں. تو اس نے بھی تکبر کیا تھا نا، تو اللہ رب العزت نے اس کو اس کی حیثیت یاد دلائی. کیا یاد دلائی؟ حیثیت یاد دلائی. اللہ رب العزت نے اس کا عذاب بھی بیان کیا کہ بھائی تم نے یہ کیا تو تم کو یہ سزا ملے گی. وہ تو سب بات کی بات ہے، لیکن جس بندہ جس کیٹیگری کا ہوتا ہے نا، تو اس کو اسی کیٹیگری کے حساب سے سمجھایا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کا نرالا انداز ہے. اللہ رب العزت بہرحال خالق ہے، مالک ہے، اور وہی قہار ہے، وہی وہاب ہے، اور جس کو چاہے دے دے، جس کی چاہے پکڑ کر لے. وہ بالکل نرالا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت نرالی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. تو عجیب انداز سے اللہ رب العزت نے اس متکبر آدمی کا تکبر توڑا. اور پھر اس کے بھائی نے کیا دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ لکنہ اللہ، بھائی میں تو یوں کہتا ہوں کہ جو میرا رب ہے وہی اللہ ہے. کیا کہہ رہا ہے وہ؟ کہ بھائی میرا رب تو کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اور ولا اشرک بربی احد، دیکھو یہاں اس نے کیا جملہ استعمال فرمایا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کیونکہ اس نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو کیا کیا تھا؟ شریک کیا تھا، اور وہ شرک کی بیماری میں مبتلا ہوا تھا. تو اس کو یعنی وہ کیا کر رہا ہے؟ تانا دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے؟ یعنی تو کیسا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کسی کو شریک کرتا ہے. بھائی میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں. بھائی میرا رب تو کیسا ہے؟ بے نیاز ہے. یعنی یہ بھی کیا ہے؟ فاخرانہ انداز میں کہہ رہا ہے. یہ فخر کرنے والی چیز ہے کہ آدمی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. یہ فخر کی چیز ہے. وہ فخر کی چیز نہیں ہے کہ تم مالدار بن جاؤ، تمہارے پاس اسباب آ جاوے اور پھر تم اسباب کے دائرے میں ایسے گھل مل جاؤ کہ پھر اپنے رب کو بھلا بیٹھو. یہ فخر کی چیز نہیں ہے. فخر کی چیز کیا ہے؟ جو اگلے جملے میں اس نے استعمال فرمایا کہ لیکن بھائی میں تو یوں کہتا ہوں کہ ہو اللہ، کہ وہ اللہ جو ہے نا ربی، میرا رب ہے، کہ میرا رب ہی اللہ ہے. اور اس کی صفت کیا ہے؟ کہ لا اشرک بربی احد، میں تو بھائی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں. تم ہو بے وقوف کہ تم نے کیا کر لیا؟ شرک کر لیا، اور تم مال کی اور اپنی جائیداد کی کیا ہے کہ اس کے اندر ہوس کے اندر ایسے گر گئے کہ تم نے اپنے رب کو بلا دیا اور تم کافر بن بیٹھے. بھائی میں تو ایسا ہوں کہ لا اشرک بربی احد، بالکل استغنا والے انداز میں، بالکل بے نیاز. یعنی جس کو کہنا چاہیے کہ بھائی جو تمہارا جو عمل ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، بالکل ردی کے ٹوکرے میں ڈال دینے جیسا آئے گا. اس نے بھائی میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں. پھر وہ اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے کہ لولا اذ دخلت جنتک، کہ جب تو اپنی جنت میں اور اپنے باغ میں داخل ہوا تو اس وقت تو نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا؟ تو نے ایسا کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر تو مجھے اپنے مال اور اپنی جان اور اپنی اولاد کے اعتبار سے تو مجھے کمتر سمجھتا ہے تو تجھے یہ کہنا چاہیے تھا. کیا کہنا چاہیے تھا؟ کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے تھی. اگر تیرے پاس مال زیادہ ہے تجھے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے تھی. اگر تیرے پاس اسباب زیادہ تجھے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے تھی. اور میرے پاس اسباب کم ہے، تو میرے پاس اسباب ایک ظاہری اعتبار سے میرے پاس اسباب کی کمی ہے، تو میں اللہ رب العزت کی ہو سکتا ہے کہ میں اسباب کی کمی کی وجہ سے وہ شکر گزاری نہ کر پاؤں جو تجھے کرنی چاہیے، جو تجھ پر واجب ہے.
کہنے کا مطلب تجھے تو ڈبل اللہ رب العزت کی شکر گزاری کرنی چاہیے تھی نا. تو جب تیرے پاس مال زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے اور تیرے پاس اسباب زیادہ ہے، تو کیوں تو نے اللہ رب العزت کی شکر گزاری نہیں کی، اور کیوں تو نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نہیں کہا. اس آیت کریمہ کے ضمن میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام دار الہجرت کہا جاتا ہے، مدینہ المنورہ کا امام کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے مکان کے اندر یہ جملہ لکھوا دیا تھا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور یوں کہا تھا کہ جو بندہ اپنے مکان میں اور اپنی دکان میں داخل ہوتے وقت اس آیت کریمہ کا ورد رکھ لے گئے تو اللہ رب العزت اس کے مکان اور دکان کو آسمانی آفت سے محفوظ کر دیتا ہے. کیونکہ اس بندے نے اپنے باغ میں داخل ہونے کے وقت ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نہیں کہا تھا، تو اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کیا کر دیا، اس کو فنا کر دیا، ختم کر دیا. امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو اپنے مکان کے اندر کیا کر لیا تھا، اس کو گندا کروا لیا تھا. تو میں جب بھی مکان میں داخل ہوں تو یہ پڑھ لوں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. بھائی اللہ رب العزت کی شان نرالی ہے اور اللہ رب العزت کے سوا کسی کی قدرت چلتی نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کاروبار، ہماری تجارت، ہمارا مکان، ہماری دکان آسمانی آفت سے کیا ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے. یہ سب ہماری تجارت. تو اللہ رب العزت نے بہت بہترین انداز سے فرمایا کہ بھائی تو نے جب تیرے پاس اتنے سارے اسباب تھے تو تجھے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے تھا نا، کیوں نہیں کہا. اور پھر اس کے ساتھی نے کیا کہا کہ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ. تو اپنے باغ کے اوپر اتراتا ہے، ان قریب میرا رب اس سے اچھا مجھے باغ دے گا. دیکھو یہ اس کے توکل کی بات ہے. یہ کس کی بات ہے؟ باغ نہ ملنے پر اس نے صبر سے کام لیا، اور توکل اور عزم اتنا پکا ہے اور اتنا پختہ ہے تو اس کو یقین ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا پروردگار من جنتی کا، تیرے باغیچے سے زیادہ بہتر باغیچہ مجھے اللہ رب العزت کیا کرے گا، عطا فرمائے گا. اور رہا تیرے باغیچے کا مسئلہ تو اب اس کو کہہ رہا ہے کہ وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، کہ کیا ان قریب اس کے اوپر کیا آئے گی، اللہ رب العزت کی جانب سے آسمانی آفت آئے گی کیونکہ اللہ رب العزت کا شکر نہیں کیا. اور پھر کیا ہوگا، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، یہ چٹیل میدان ہو جائے گا. یہ جس باغیچے کے اوپر تو اتراتا ہے نا تو بھائی یہ انگور ہے اور یہ وہ ہے، یہ ہے نا، یہ نہر ہے، تو کہتا ہے کہ یہ چٹیل میدان ہو جائے گا. اور جو نہر ہے تو او یصبح ماؤها غورا، اس کا پانی کیا ہو جائے گا، خشک ہو جائے گا. فلن تستطيع، پھر تو اس کو طلب نہیں کر سکے گا، تلاش نہیں کر سکے گا. جب نہر کا پانی سوکھ جائے گا تو پانی کہاں سے لائے گا اپنے باغوں کو سیراب کرنے کے لیے؟ تو جو باغ ہے وہ چٹیل میدان بن جائیں گے اور جو نہر ہے وہ سوکھ جائے گی، پانی نہیں رہے گا اس میں. اور پھر کیا ہوگا، وہ اسی کبھی سمری ہی آسمانی جو آفت آئے گی وہ تیرے پھلوں کو اور تیری جائیداد کو کیا کر لے گی، گھیرے میں لے لے گی. اور جب وہ گھیرے میں لے لے گی، گویا کہ اس نے لے لیا، ادھر وہ اس کو نصیحت کر رہا ہے. اور رات میں تو اللہ رب العزت کی جانب سے جو اس نے نصیحت کی بھی آئی نہیں، اسی انداز میں اللہ رب العزت کی جانب سے کیا ہی مصیبت آئی. یہ بھی اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے بہت برگزیدہ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی زبان کی لاج رکھتا ہے. اللہ رب العزت کیا رکھتا ہے، ان کی زبان کی لاج رکھتا ہے. جو اس کے بھائی نے اور اس کے ساتھی نے اس سے کہا، اسی انداز سے اس کے اوپر کیا نازل ہوئی ہے، مصیبت نازل ہوئی. کہ ایسی مصیبت نازل ہوئی کہ اس کا باغیچہ جو کیا تھا فَتُصْبِحَ صَعِيدًا، چٹیل میدان ہو گیا. اس نے اس سے یوں ہی کہا تھا کہ تیرا باغیچہ کیا ہو جائے گا، چٹیل میدان ہو جائے گا. تو حقیقت میں اس کا باغیچہ کیا ہو گیا، چٹیل میدان. پھر اس نے کہا کہ تیری نہر سوکھ جائے گی. تو حقیقت میں اس کی نہر کیا ہو گئی، اللہ رب العزت کی جانب سے عذاب آیا اور وہ سوکھ کے بالکل ایسی نیری کے نیری رہ گئی. اور پھر اس نے یوں کہا تھا کہ تیرے پھل کے اوپر آفت آ جائے گی، تو ایسی ہی آفت آئی. اور پھر کیا ہو گیا کہ وہ دونوں دانتوں کے بیچ میں ہاتھ ملنے لگا. یوں کہنا ہے ہائے افسوس. آدمی جب کنگال ہو جاتا ہے نا تو کیا کرتا ہے، ہائے ہائے کیا ہو گیا یہ. پھر وہ سر پیٹتا ہے گا. تو پھر وہ وقت چلا گیا نا، پھر اب سر پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں. جب موقع تھا آپ کے پاس، اسباب تھے، اس وقت اللہ رب العزت کی شکر گزاری کرنی چاہیے تھی. بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا اس کا باغیچہ علی عروشہا، اپنی چھتریوں کے بل پر گرا ہوا تھا، بالکل ایسا ہے. اور وہ کہہ رہا تھا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا. تو اس نے گویا کہ اپنے رب کے ساتھ سب سے بڑا شریک کس کو بنا لیا تھا، مال کو اور اسباب کو شریک بنا لیا تھا. کہ مال اور اسباب کو شریک بنانے میں آدمی کا گمان پوچھتا ہی نہیں ہے کہ میں نے شریک بنا لیا ہے. ورنہ عام طور پر ہمارے درمیان تو شرک کس کو سمجھا جاتا ہے، کبھی پتھر کی عبادت کرنا یا اللہ رب العزت کے علاوہ کسی سے دعا مانگنا یا قبروں کے سامنے سجدہ کرنا. بہرحال یہ تو ہے ہی، لیکن یہ بہت زیادہ باریک چیز ہے جو جلدی سمجھ میں آتی نہیں ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، میں اچھا کام کر رہا ہوں، میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، لیکن در حقیقت وہ مال کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے.
اور جہاں مال کی محبت آ گئی وہاں کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت دل سے رخصت ہو جاتی ہے، کیونکہ دو چیزیں ایک ساتھ دل میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، دنیا اور اللہ کی محبت دونوں ایک ساتھ جمع اللہ نے منع فرما دیا، نہیں میں اس دل میں سما نہیں سکتا ہوں جس میں پہلے سے ہی دنیا کی محبت غالب ہو. اور سمجھ میں آ رہی؟ اور پھر ولم تکن له فئۃ ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، اللہ پاک نے فرمایا کہ جب ہماری آفت آئی نا تو پھر کوئی بھی جماعت اس کی مدد کے لیے یوں تو ڈینگے مارتا تھا کہ میں مال کے اعتبار سے اور جتھے کے اعتبار سے تجھ سے زیادہ ہوں، تو اللہ رب العزت نے وہی جملہ استعمال فرمایا کہ اس وقت تو فخریانہ انداز میں کہہ رہا تھا کہ میں مال کے اعتبار سے بھی تجھ سے زیادہ ہوں اور جتھے کے اعتبار یعنی جماعت کے اعتبار سے بھی تجھ سے زیادہ ہوں. اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب وہ آفت اس کے اوپر نازل ہوئی نا تو لم تکن له فئۃ کا لفظ استعمال فرمایا. عربی زبان میں فئۃ کا لفظ لشکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کس کے لیے؟ لشکر کے لیے بھی. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تو جتھے کی بات کرتا تھا، تیرا کوئی لشکر بھی نہیں آیا، یعنی پورا لشکر بھی آ جاتا تو وہ بھی تیری مدد نہ کر پاتا. ینصرون من دون اللہ، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی مدد کے لیے نہ آیا. وما کان منتصرا، اور کسی کی طاقت ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کی مدد کر دیتا. پھر اللہ رب العزت نے ایک اصول کی بات سمجھائی کہ ہنالک الولایۃ للہ. یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ تمام تر حکومت اور بادشاہت کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. سیدھی سی بات ہے. لہذا کیا کرنا چاہیے کہ انجام کے اعتبار سے اور ثواب کے اعتبار سے سب سے بہترین ٹھکانہ ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا ٹھکانہ. اللہ رب العزت کی عبادت ہے اور اللہ رب العزت کی وحدانیت ہے. رہا ان کافروں کا مسئلہ کہ جو مال اور اسباب کی ریل ویل کے اندر جوش و خروش کے اندر زندگیاں گزار رہے ہیں تو یہ بہت کم ہے. اور ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ایمان والوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ رب العزت ان کافروں کو اور مالدار بنا دے اور اتنا مال دیتا کہ ان کے گھر اور ان کے کھیت کلیاں سب سونے اور ہیرے جواہرات سے بھر جائے. اتنا مال ان کافروں کو اللہ رب العزت، کیونکہ ان کے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ دنیا ہی ہے نا، آخرت تو ہے ہی نہیں ان کے لیے. آخرت تو یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو دنیا سے گئے خالی ہاتھ جائیں گے. اور ایمان والوں کے لیے اس لیے اللہ والوں پہ اللہ رب العزت کی جانب سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ والوں پہ کیا ہوتی ہے؟ حالات آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے. تو جناب کبھی حالات آئے تو ایسا نہیں کہنے کا کہ یار اللہ رب العزت نے بلا دیا. نعوذ باللہ من ذلک. بہت سے لوگ ایسا کہتے سنا ہے اور خاص طور پر ہماری مذکورات کی زبان پہ ایسے الفاظ بہت آتے ہیں کہ یار اللہ رب العزت تو ہمارے کو کیا ہو گئے؟ نعوذ باللہ من ذلک بھول گئے. اور ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے ایسا؟ وہ کافر ہے، وہ ایسو عیاشی میں جی رہے، ان کے پاس حکومتیں بھی ہیں، ان کے پاس اسباب بھی ہیں، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس وہ ہے. تو جناب وہ تو اللہ کے نبی نے ہی کہہ دیا ہے کہ اگر اللہ رب العزت چاہتا تو ان کافروں کو اس سے بھی زیادہ ریل پیل کر دیتا. لیکن چونکہ اس کی وجہ سے پھر ایمان والے زیادہ کیا ہو جاتے ہیں؟ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے اندر بھی کچھ کیا رکھے ہیں؟ مالدار رکھے ہیں اور مال کو جائز قرار دیا ہے. تو وہ اس لیے نہیں قرار دیا کہ ہم پورے کے پورے اس کی طرف جھک جائے، بلکہ صرف اللہ رب العزت نے محض امتحان اور آزمائش کے لیے مال کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے. اللہ کرم میں بات سمجھ میں آ جائے اور اللہ رب العزت ان آیات کے اندر جو واقعہ بیان فرمایا ہمیں اس سے عبرت لینے والا بنا دے گا اور ہم مال اور اسباب کے فتنے سے محفوظ ہو جاوے. سبحان اللہ والحمد للہ.